اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، اس سورہ میں حج کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھ لو گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذات حمل حملها، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تو دیکھے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں متوالے دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تقوی کا حکم دیا ہے اور ان امور سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، خصوصاً قیامت کے زلزلے سے۔ اس سے مراد زلزلہ بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قائم ہوتے ہوئے زلزلہ آئے گا، ہو سکتا ہے وہ مراد ہو، جس طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ زمین خوب اچھی طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا رجت الارض رجا، یعنی جب کہ زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو سور کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین کی پیدائش کر چکا تو سور کو پیدا کیا، اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، وہ اسے منہ میں لیے ہوئے آنکھیں اوپر کو اٹھائے عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ربانی آئے اور وہ سور پھونک دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پھونکنے کی چیز ہے بہت بڑی، جس میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ گھبراہٹ کا ہوگا، دوسرا بے ہوشی کا، تیسرا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے بغیر رکے، بغیر سانس لیے بہت دیر تک برابر اسے پھونکتے رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائیں گی، اور اسی طرح جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور بے علمی کی وجہ سے سرکش شیاطین کی اتباع کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے فانہ یضلہ، تو وہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یعنی جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اس کو اپنا رفیق بنائے گا، تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے چلا جائے گا۔ اللہ کے متعلق لوگ یہ بہتان بازی کرتے تھے، جو لوگ موت کے بعد زندگی کے منکر ہیں اور اللہ کی اس قدرت کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہتان بازی کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ شیطان کے بارے میں ان کو واضح کہہ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس کی اتباع کرے گا، اس کو اپنا رفیق بنائے گا، یہ اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا اور اس کو گمراہ کرے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ، جو صورت دیا گیا تھا، وغیر مخلقۃ، اور جو بے نقشہ تھا، لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی، تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض نکارہ عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ارذل العمر کے بارے میں پہلے بھی گزرا تھا، یعنی ایسی عمر کہ جس میں انسان کو کچھ بھی یاد نہ رہے، یعنی اس کی یادداشت کمزور ہو جائے، 70-80 سال کی عمر غالباً ہوتی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے، سب کچھ جاننے کے بعد پھر لا علم ہو جائے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب کہ ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلی پیدائش کا ذکر ان کے سامنے کیا کہ دیکھو پہلے آپ کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر نطفہ بنا، پھر خون کا ٹکڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر کچھ صورت والے تھے، کچھ بے نقشہ چیزیں تھیں، اور پھر ہم رحم کے اندر جن کو چاہتے ہیں ان کو قرار دیتے ہیں ایک مدت تک، پھر ان کو بچپن کی حالت میں نکالتے ہیں، پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر یا تو موت آ جاتی ہے یا پھر انسان زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ارذل العمر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو رب سب کچھ یہ پہلی دفعہ کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، کہ قیامت کے آنے میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کر رہے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنا بازو موڑنے والے بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، لہو فی الدنیا خزی، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم اسے چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے والا عذاب، جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت لقمان
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، کہ لوگوں سے اپنے رخسار نہ پھیرنا۔ اچھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے بازو موڑنے والے ہیں، یعنی تکبر سے گردن پھیر لیتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے بے پرواہی کے ساتھ انکار کرتے ہیں، جیسے فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزوں کو دیکھ کر بے پرواہی کی اور نہ مانا۔ اور آیت میں ہے کہ جب ان سے اللہ کی وحی کی تابعداری کو کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو دیکھے گا کہ اے رسول یہ منافق تجھ سے رک جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا تصعر خدک للناس، کہ لوگوں سے اپنے رخسار نہ پھیلا دیا کر، یعنی اپنے منہ نہ موڑا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ اور آیت میں ہے ہماری آیتیں سن کر یہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ تکبر کی وجہ سے منہ پھیر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی ان کو ذلیل و خوار کریں گے اور آخرت میں ان کو جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع۔ يَدْعُو من دون اللہ ما لا يضرُّهُ وما لا ينفعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس کے نفع سے قریب ہے۔ یقیناً لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، جو انہیں نقصان، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی۔ لَبِئْسَ الْمَوْلَى برے والی ہیں، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ اور برے ساتھی۔ حرف کے معنی شک کے ایک طرف کے ہیں، گویا وہ دین کے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ من یعبد اللہ علی حرف کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فائدہ ہوا تو خوش ہو گئے، اگر نقصان ہوا تو پھر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اب اگر بال بچے ہوئے، جانوروں میں برکت ہوئی تو کہتے ہیں یہ دین بڑا اچھا ہے، اور اگر نہ ہوئے تو کہتے ہیں یہ دین نہایت برا ہے۔ تو کنارے پر حرف پر عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دین کو قبول بھی نہیں کرتے اور بالکل چھوڑتے بھی نہیں ہیں، کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو برکت ملے، فائدہ ملے تو خوش ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان ملے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دین اچھا نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے جنات تجری، نہروں والی جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، نہروں والی جنتوں میں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ پہلے برے لوگوں کا بیان تھا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان بھی پختہ لاتے ہیں پھر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وہ کنارے پر عبادت کرنے والے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہروں والی جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا پھانس لے، ثم لیقطع، پھر دیکھ لے اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے، فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ،
پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یعنی یہ جو جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو یہ تو اس کا ایک خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو ہو کر رہے گی، یعنی یہ اس کا جو اپنا غصہ ہے یہ اپنے غصے میں ہی مر جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے مکان کی چھت میں رسی باندھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خود ہی ہلاک ہو جائے۔ یعنی اس کا غصہ اس کو اندر سے تڑپاتا رہے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، یہ خود ہی اپنے اس غصے میں مر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد ضرور فرماتے ہیں اور فرمائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے، والصابئین اور صابی، والنصارى اور نصرانی، والمجوس اور مجوسی، والذین اشرکوا اور مشرکین، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ الم تر ان اللہ، یہ صابی جو ہے یہ یہودیوں کا ہی ایک گروہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، کثیر من الناس اور بہت سے انسان بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ سجدے والی آیت ہے، سننے والوں کو سجدہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، مستحق عبادت صرف وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے، خواہ خوشی سے کرے یا بغیر خوشی کے۔ چنانچہ قرآن نے سائے کا دائیں بائیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا بھی بیان فرمایا ہے کہ علم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، تو دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کو سجدہ نہ کرتی ہو۔ تو جب یہ بے جان چیزیں یا جانور وغیرہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر انسانوں کو بھی چاہیے کہ ایک ہی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بن کر کاٹے جائیں گے۔ قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹ کر آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی کا بہاؤ کیا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، یعنی وہ آگ ان کو پگھلا دے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سزا کے لیے تو لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ مقامے کہتے ہیں ہتھوڑے، حدید لوہے کے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، وہیں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ تو یہ کفار کی حالت ہوگی جہنم کے اندر کہ ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے اوپر سے گرم پانی بہایا جائے گا ان کے سر پر، جو ان کے جلدوں کو، ان کے جسم کے اندر کی چیزوں کو پگھلا دے گا، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے۔ جب بھی وہ اس غم سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں بدر کے دن جو کافر آئے تھے، عتبہ اور اس کے دو ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی حجت سامنے ثابت کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل گر جاؤں گا۔ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، بدر کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے، علی، حضرت حمزہ، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اور شیبہ اور عتبہ اور ولید، جو حضرت حمزہ، علی رضی اللہ تعالیٰ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مسلمان تھے، اور شیبہ، عتبہ اور ولید جو ان کے مخالف تھے۔ تو انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔